بہت پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک گہری اور اندھیری گفا تھی جسے راز کی گفا کہتے تھے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ گفا میں کوئی پرانی طاقت چھپی ہوئی ہے اور جو بھی اس گفا میں جاتا وہ کبھی واپس نہ آتا۔ یہ بات سن کر لوگ ہمیشہ ڈرے رہتے، مگر انہیں کبھی سمجھ نہیں آیا کہ آخر گفا میں ایسا کیا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک احمد نامی لڑکا اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ ان کے مالی حالات بہت خراب تھے، اس لیے احمد کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی۔ احمد کو اپنی ماں کی بہت فکر رہتی تھی۔ احمد چاہتا تھا کہ وہ سکول چھوڑ کر کوئی کام کر لے، لیکن اس بات کے لیے اس کی ماں نے اجازت نہ دی۔ احمد کی ماں دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور اس وجہ سے وہ بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن احمد کی ماں سخت بیمار پڑ گئی اور احمد کے پاس اپنی ماں کا علاج کروانے کے لیے پیسے بھی نہ بچے۔ احمد ایک بہادر لڑکا تھا، اس لیے احمد نے شہر جا کر پیسہ کمانے کا ارادہ کیا۔ اس گاؤں سے شہر جانے کے لیے درمیان میں ایک گھنے جنگل سے گزرنا پڑتا تھا۔ احمد جب اس جنگل سے گزر رہا تھا، احمد کی نظر ایک گفا پر پڑی جو ایک پرانی گفا تھی۔ پرانی گفا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آدھی زمین میں بھی دھسی ہوئی تھی۔ گفا بہت عجیب لگ رہی تھی۔ احمد کا دل اس گفا کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ احمد نے سوچا شاید اس گفا میں کوئی راز چھپا ہے جو میری قسمت بدل سکتا ہے۔ احمد دھیرے دھیرے گفا کے اندر چلا جاتا ہے۔ اندر کا منظر بہت حیرت ناک تھا۔ صرف چند جگہ سے سوراخ تھے جن میں سے روشنی نظر آ رہی تھی اور وہ روشنی گفا کے راستے کو روشن بنا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اندر بڑھ رہا تھا اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا جا رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور دیواروں پر عجیب نقش بنے ہوئے تھے۔ احمد کی نظریں ایک جگہ پر آ کر جم گئی۔ وہاں اسے ایک صندوق دکھائی دیا۔ صندوق بہت پرانا لگ رہا تھا، جیسے وہ صندوق وہاں کافی عرصے سے پڑا ہو۔ اس کی کنڈیاں بہت مضبوط تھیں۔ احمد نے تھوڑی دیر اس صندوق کو گھورا، پھر ہمت کر کے صندوق کو کھولا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کے اندر سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات کا خزانہ تھا۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کبھی اتنا سونا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور یہ حقیقت تھی اب وہ غریب سے ایک بڑا دولت مند بننے والا تھا۔ پھر اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھائی دیا جو اس صندوق کے اندر تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ خزانہ اس شخص کا ہے جو دولت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر تم اس خزانے کو اپنے اندر کے لالچ کے لیے استعمال کرو گے تو یہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ احمد نے سوچا اب اس کے پاس صرف دو راستے ہیں۔ ایک، یا تو وہ سارا سونا اپنے پاس رکھے اور مزے کی زندگی گزارے۔ دوسرا راستہ یہ کہ وہ اس دولت کا کچھ حصہ اپنے گاؤں والوں کی مدد کے لیے بھی استعمال کرے۔ باہر نکلنے کے بعد اس نے سوچا کہ اس گاؤں میں بہت سے ایسے غریب لوگ تھے جو بھوک اور تنگی میں جی رہے تھے جیسے وہ خود جیتا تھا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے نصیب کو صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ گاؤں کے لیے بھی استعمال کرے گا۔ اس نے اپنی قسمت بدلی، لیکن ساتھ ہی اپنے گاؤں والوں کی قسمت بھی بدل دی۔